مشرقی پنجاب کا وہ قصبہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا جس کے تھانے میں میری تعیناتی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا۔ جرائم کے لحاظ سے قصبہ تو پرسکون تھا، لیکن اس کے تھانے کے تحت جو علاقہ تھا وہ سب دیہاتی تھا۔ زیادہ تر گاؤں سکھوں کے تھے جو پولیس کے لیے مسلسل درد سر بنے رہتے تھے۔ ڈکیتی عام پیشہ تھا۔ اس علاقے نے ایسے ڈاکو پیدا کیے ہیں جنہیں وہاں کے لوگ آج بھی نہیں بھولے ہوں گے۔ قتل کی وارداتیں بھی کم نہیں ہوتی تھیں۔ یہ سکھوں کی ہابی تھی۔ میں اس تھانے میں 2 سال رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی چین اور آرام کا نہیں ملتا تھا۔ البتہ ایک سہولت میسر تھی۔ قتل کی زیادہ تر وارداتوں میں تفتیش تو ہوتی ہی تھی، لیکن سراغ رسانی کی بچت ہو جاتی تھی۔ وہ اس لیے کہ سکھ قتل کر کے چھپاتے نہیں تھے۔ کوئی قتل ایسا ہوتا تھا جس میں قاتل اپنا نشان یا سراغ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے پراسرار قتل میں ویسی ہی سراغ رسانی کرنی پڑتی تھی جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ میں اس تھانے میں آیا تو دوسرے ہی روز قتل کی ایک واردات ہو گئی۔ مقتول کو چھری سے قتل کیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر قاتل پکڑا گیا۔ 3 آدمیوں نے اس پر شک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اسے شامل تفتیش کر کے پوچھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہے؟ آہو میں کیتا ہے، اس نے بڑے روب سے جواب دیا۔ تو ایدا پے لگنا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، کیا تم اس کے باپ لگتے ہو؟ میں نے وجہ پوچھی۔ میری تیویں نو ایداں اڑائی پھردا سی جویں اے میری نہیں ایدے پے دی تیویں ہے، اس نے جواب دیا۔ یعنی اس نے کہا تھا میری بیوی کو اس نے یوں پھانس رکھا تھا جیسے یہ میری نہیں اس کے باپ کی بیوی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ یہ رعایت کی کہ قتل کا باعث فوری اشتعال رکھا اور ثابت بھی کروا دیا۔ اسے سزائے موت یا عمر قید کے بجائے صرف 5 سال سزائے قید ملی، جو اپیل میں ہائی کورٹ نے 3 سال کر دی۔ ایسی ہی اور کئی دلچسپ وارداتیں ہوئی تھیں جو پھر کبھی سناؤں گا۔ دراصل وارداتیں دلچسپ نہیں تھیں، وارداتیں کرنے والے دلچسپ تھے۔ ابھی میں آپ کو قتل کی ایک واردات کی تفتیش سنا رہا ہوں۔ یہ واردات مسلمانوں کی تھی۔ مشرقی پنجاب ہمیشہ سکھوں کا علاقہ رہا ہے۔ کچھ علاقے مثلا فیروز پور، گرداسپور وغیرہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے۔ یہ پاکستان میں آنے والے علاقے تھے، لیکن انگریزوں نے ہندوؤں نوازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ یہ علاقے بھی بھارت میں شامل کر دیے۔ میرے تھانے کے علاقے میں اکثریت سکھوں کی تھی۔ ان میں 3 گاؤں مسلمانوں کی اکثریت کے تھے۔ ان میں کچھ آبادی سکھوں کی بھی تھی۔ ان 3 گاؤں میں ایک گاؤں خاصا بڑا تھا۔ مسلمان زراعت پیشہ تھے اور ان میں بڑے زمیندار بھی تھے۔ دیہات پر انہی کی حکومت تھی۔ ان میں سے ایک زمیندار جس کی عمر 42 سال کے لگ بھگ تھی، دن دہاڑے قتل ہو گیا۔ آپ نے گھوڑے کی ذہانت کے مظاہرے شاید دیکھے ہوں گے۔ کسی کا گھوڑا چوری ہو جائے اور چور اسے مالک کے گھر سے 20 میل دور کیوں نہ لے جائیں، اگر اسے موقع مل جائے تو وہ اپنے مالک کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھوڑا کتے جیسا وفادار جانور ہے۔ اس مقتول زمیندار کے پاس اعلیٰ نسل کی گھوڑی تھی۔ یہ گھوڑی 7-8 سالوں سے اس کے پاس تھی۔ مالک نے اسے بڑے لاڈ اور پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہ زمیندار ایک روز پہلے دوسرے گاؤں میں اپنی گھوڑی پر گیا۔ اسے اگلے روز واپس آنا تھا۔ صبح کے 10:30 بجے کے لگ بھگ اس کی گھوڑی اکیلی واپس آئی۔ گھوڑی زمین پر کھر مارتی اور بے چینی کا اظہار کرتی تھی۔ گھوڑی کا سوار کے بغیر گھر آنا ہی خطرے کی علامت تھی کہ سوار کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ لیکن گھوڑی کی زین پر ایک نشانی بڑی صاف تھی۔ زین پر تازہ خون کے 3-4 قطرے پڑے ہوئے تھے۔ مقتول کے نوکر اور دونوں بیویوں نے شور شرابہ کیا۔ گاؤں کے کچھ آدمی گھوڑی کو خالی آتا دیکھ کر پہلے ہی گھوڑی کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ مقتول کا بھائی بھی آ گیا اور وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ گھوڑی اپنے آپ چل پڑی۔ تھانے میں رپورٹ دینے والوں نے مجھے بتایا کہ گھوڑی اپنے آپ ہی موڑ مڑتی گئی اور بہت تیز چلتی گئی۔ سوار نے لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ گھوڑی نے اس جگہ سب کو پہنچا دیا جہاں مقتول کی لاش پڑی تھی۔ گاؤں کے کئی آدمی گھوڑی کے پیچھے موقع واردات تک پہنچ گئے تھے۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ تھے قاتل یا قاتلوں کے کھرے جو لوگوں نے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے۔ میں نے وہاں کی زمین دیکھی، یہ کھرے محفوظ رکھنے کے قابل تھی ہی نہیں۔
گھنی گھاس تھی، چھوٹے چھوٹے سرکنڈے اور جھاڑیاں تھیں۔ اس گھاس اور جھاڑیوں کے درمیان پیدل چلنے والوں نے 2-2.5 فٹ چوڑا راستہ بنا رکھا تھا۔ اس پر کھرے ہو سکتے تھے، لیکن تماشائیوں نے یہ سب غائب کر دیے تھے۔ یہ کم و بیش 100 قدم لمبا اور 50 قدم چوڑا نشیب تھا۔ اس کی گہرائی 20 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ آمنے سامنے 2 اطراف اس میں گھاٹیاں اترتی تھیں، دوسری اطراف سے بھی اترا جا سکتا تھا۔ اس کے کنارے ڈھلانی تھے، بعض جگہوں سے عمودی بھی تھے۔ اس میں بارشوں کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اوپر کھیت تھے جو زیادہ تو نہیں تھے۔ ایک طرف علاقہ ناہموار تھا، ادھر سے گزرنے والے اس لمبے چوڑے نشیب میں سے گزرتے تھے کیونکہ یہ شارٹ کٹ تھا۔ اگر اس میں پانی جمع ہوتا تو بھی ایک طرف سے گزرا جا سکتا تھا۔ جن دنوں کی یہ واردات ہے ان دنوں اس میں بہت تھوڑا درمیان میں پانی تھا۔ پانی کی وجہ سے ہی اس نشیب میں گھاس اور دیگر اقسام کی ہریالی زیادہ تھی۔ ایسی زمین پر کھرے نہیں دیکھے جا سکتے۔ لوگوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا گیا۔ مقتول کے صرف بھائی کو میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی، کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے اور خون تازہ تھا، خشک نہیں ہوا تھا۔ مر جانے کی وجہ سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ زخموں کی حالت سے پتہ چلتا تھا جیسے ابھی تک خون رس رہا ہو۔ زخم کچھ کم نہیں تھے، مجھے اب زخموں کی تعداد یاد نہیں رہی۔ زیادہ تر زخم کلہاڑی کے تھے۔ ایک ران پر کلہاڑی کے 2 گہرے زخم تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ زخم اس وقت آئے ہوں گے جب مقتول ابھی گھوڑی پر سوار تھا۔ کلہاڑیوں کے دیگر زخموں کے علاوہ 2 یا 3 زخم ایسے تھے جو لمبوترے نہیں بلکہ گہرے تھے۔ ان میں سے ایک پیٹ پر اور 2 سینے پر تھے۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں نے ان کو برچھی کے زخم لکھا۔ مقتول کی پیٹھ پر کلہاڑی کے 2 زخم تھے۔ اتنے زیادہ زخموں سے یہی رائے ذہن میں آتی تھی کہ یہ قتل شدید عداوت یا انتقام کی بنا پر کیا گیا ہے۔ یہ واردات راہزنی کی معلوم نہیں ہوتی تھی، راہزنی شام کے بعد ہوا کرتی تھی۔ یہ رواج پاکستان میں دیکھا ہے کہ دن دہاڑے راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے وقتوں میں راہزنی اور ڈکیتی کا شمار سنگین وارداتوں میں ہوتا تھا۔ پولیس کے بالائی افسر علاقے کے تھانے داروں کی جان کو آ جاتے تھے اور ترقی کا دار و مدار انہی وارداتوں کی کامیاب تفتیش پر ہوتا تھا۔ خاندانی یا ذاتی عداوت تو عام رواج تھا۔ یہ رواج سکھوں میں تھا اور مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس واردات کا باعث عداوت ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ باعث یہی ہوا تو مجھے تفتیش میں سہولت مل جائے گی، مگر یہ میرا وہم ہی ثابت ہوا۔ تھانے سے موقع واردات کو آئے ہوئے میں نے اپنے ساتھ آنے والوں سے دریافت کیا۔ مجھے یقین سے بتایا گیا تھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ خونی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے سچ نہیں سمجھا تھا۔ مجھے خیال تھا کہ خاندانی نہیں تو ذاتی دشمنی ضرور ہوگی۔ مقتول کی عمر 40 سال سے 1.5-2 سال ہی زیادہ تھی۔ ان وقتوں میں اسے جوانی کی عمر کہا جاتا تھا۔ ویسے بھی مقتول بڑا زمیندار ہونے کی وجہ سے تندرست و توانا تھا۔ دشمنی کی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ کسی کی بہن یا بیوی یا بیٹی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے اور اسی سلسلے میں یہ مارا گیا۔ میرا شک سکھوں پر بھی تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ ایک تو گھاس پر لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے، لیکن جس طرح گھاس، سرسبز سرکنڈے اور ہری جھاڑیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ گھوڑی ادھر ادھر ہٹتی بڑھتی رہی ہے، یعنی سوار گھوڑی کو ادھر ادھر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن قاتلوں نے گھوڑی کو راستہ نہیں دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ قاتل ایک نہیں تھا۔ مقتول کی ران پر جو زخم تھے وہ بتاتے تھے کہ کلہاڑیوں کی ضربوں سے اسے گھوڑی سے گرایا گیا ہے، اور گھوڑی کے دوسرے طرف کے قاتل کے پاس برچھی تھی جو اس نے اس وقت مقتول پر استعمال کی جب وہ ابھی گھوڑی کی پیٹھ پر تھا۔ لاش سے 2-3 گز دور ایک ہنٹر پڑا ہوا تھا۔ ان وقتوں میں جب لوگ گھڑ سواری کرتے تھے تو سوار بید کی خوبصورت سی چھڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، اور بعض وزادار آدمی چمڑے کا ایک خوبصورت ہنٹر رول کر کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ یہ ہنٹر جو عموماً 2 گز یا اس سے ذرا سا زیادہ لمبا ہوتا تھا، چمڑے کا بنا ہوا چمکدار ہوتا تھا۔ بید کی چھڑی یا ہنٹر ساتھ رکھنا فیشن تھا۔ ہاتھ میں یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول جب باہر نکلتا تھا تو یہ ہنٹر اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ یہ تو میں نے مقتول کے کپڑوں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شوقین آدمی تھا۔
اس نے 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑے کی شلوار اور قمیص پہن رکھی تھی اور سر پر پشاوری لنگی تھی جو تلے دار کلے پر بندھی ہوئی تھی اور لاش سے 3-4 گز دور پڑی تھی۔ لاش سے کچھ دور پڑی ہوئی ایک اور چیز مجھے ملی۔ یہ برچی کی 3 دھاری انی تھی جو برچی سے ٹوٹ کر الگ ہوئی تھی۔ برچی کی لکڑی اس کے اندر تھی اور جو لکڑی باہر آئی ہوئی تھی وہ 4-5 انچ لمبی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ابھی ابھی ٹوٹی ہے، جس کا ثبوت یہ تھا کہ ٹوٹا ہوا سرا ذرا سا بھی میلا نہیں تھا۔ برچی کی انی خون آلودہ تھی، جو ثبوت تھا کہ یہی انی مقتول کے جسم میں ماری گئی تھی۔ میں نے ہنٹر اور یہ انی قبضے میں لے لی۔ کھوجی کھرے دیکھنے کے لیے گھاٹیوں کی طرف چلا گیا تھا، لیکن کھرے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لوگ گھاٹیوں سے اترتے چڑھتے رہے تھے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ گاؤں سے چارپائی آ گئی تھی۔ لاش کو چارپائی پر ڈالا گیا اور میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ میں خود مقتول کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ موقع واردات گاؤں سے بمشکل 1 میل دور تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جائیداد کا وارث۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ میں نے نمبردار کی ڈیوڑی میں ڈیرے ڈال دیے۔ سب سے پہلے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا۔ نمبردار اسی خاندان کا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مقتول اور اس کے خانگی معاملات اور دیگر احوال کے متعلق جو کچھ بھی جانتا ہے مجھے بتا دے۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کردار کے لحاظ سے کیسا تھا۔ نمبردار نے جو کچھ بتایا اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتول انہی بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں جیسا تھا جن کی کہانیاں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی، اور ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے نوکروں، گاؤں کے کمین ذاتوں اور مزاروں کے ساتھ بے انصافی اور ان پر تشدد کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ سب کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا، لیکن میں اس سے یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شریف آدمی تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول شراب بھی پیتا تھا۔ میرے پوچھنے پر نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ مقتول کے قابل اعتراض مراسم نہیں تھے۔ اس نے یہ بات اس لیے وثوق سے کہی تھی کہ گاؤں میں کسی کا پردہ نہیں رہتا تھا۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ مقتول شوقین آدمی تھا اور زندہ دل بھی تھا۔ اس کے گھر کے متعلق نمبردار نے بتایا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک پرانی تھی جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی اور دوسری نئی تھی جس کی عمر 21-22 سال تھی۔ یہ دوسری شادی مقتول نے تقریباً 4 مہینے پہلے کی تھی۔ نمبردار نے دوسری شادی کی وجہ یہ بتائی کہ پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کی تھی۔ پرانی بیوی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہ دشمنی بڑی صاف تھی۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ پرانی بیوی کے بھائی وغیرہ ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ پرانی بیوی اور اس کے بھائیوں وغیرہ کا رد عمل کیا تھا اور اب کیا ہے۔ جناب ملک صاحب، نمبردار نے جواب دیا، آپ خود سیانے ہیں، ان لوگوں نے شور شرابہ تو کرنا ہی تھا مگر اب چپ ہو گئے ہیں۔ پرانی بیوی کے 2 بھائی ہیں، ان کے دلوں میں چودھری شہباز یعنی مقتول کے خلاف ناراضگی تو ہے، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے آپس میں سلام دعا رکھی ہوئی ہے۔ بھائیوں نے کبھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے مقتول کے خلاف کوئی بات کی ہوگی؟ میں نے کہا، انہوں نے اپنی بہن پر سوکن لانے کا انتقام لینے کی بات کی ہوگی۔ نہیں ملک صاحب، نمبردار نے کہا، میرے سامنے انہوں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی، نہ یہ سنا ہے کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ کی ہو۔ دیکھ چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، مقتول تمہاری برادری کا آدمی تھا اور اس کے سالے بھی تمہاری برادری کے ہیں۔ اگر تم ان دونوں بھائیوں کو بچانے کی کوشش میں ہو تو میرے ہاتھوں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے 100% صحیح رپورٹ دو۔ اپنی رشتہ داریوں، اپنی دوستی اور دشمنی کو بھول جاؤ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ وہ پوری دیانتداری سے رپورٹ دے رہا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔ ایک طرف تو یہ نمبردار پولیس کے آگے بچھ بچھ جاتے تھے، مگر کسی کی حمایت کرنا چاہتے تو تجربے کار تھانے داروں کو بھی گمراہ کر دیا کرتے تھے۔ میں نے اسی نمبردار کی رپورٹ پر ہی تفتیش نہیں کرنی تھی، میرے پاس دوسرے ذرائع بھی تھے جن سے میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ نمبردار کس کا حمایتی اور کس کا مخالف ہے۔ سر دست میرے لیے یہی بات کافی تھی کہ مقتول نے پرانی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔
قتل کا یہی باعث کافی ہوتا ہے۔ قتل کا دوسرا باعث جائیداد کا تنازع ہوتا ہے۔ مقتول کا ایک سگا بھائی اور 2 چچا زاد بھائی تھے۔ نمبردار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ جائیداد کا کوئی تنازع نہیں، دونوں بھائیوں کی زمین وغیرہ الگ الگ ہے، چچا زاد بھائیوں کی جائیداد الگ ہے۔ نہری علاقوں میں کھیتوں کو پانی لگانے کی باری پر عموماً جھگڑے ہوتے ہیں جو دائمی عداوت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبردار نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسا بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ اس سلسلے میں پٹواری کا رول اہم ہوتا ہے۔ پٹواری مقتول کے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود مقتول نے پانی کی باری پر کسی کا کبھی حق نہیں مارا تھا۔ نمبردار سے میں نے کچھ اور باتیں پوچھ کر مقتول کے بھائی کو بلایا اور نمبردار کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ وہ اپنے طور پر سراغ رسانی کرتا رہے۔ مقتول کا بھائی مقتول سے 2.5-3 سال چھوٹا اور بیوی بچوں والا تھا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ مقتول کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی؟ نہیں جی، اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میرا بھائی دشمن نہیں، دوست بنایا کرتا تھا۔ اگر اس کا یا ہمارے خاندان کا کوئی دشمن ہوتا تو بھائی کے قتل پر ہم تھانے نہ جاتے، پہلے اپنے دشمن کو اسی طرح کلہاڑیوں سے کاٹتے، پھر دیکھتے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تمہارے بھائی نے گھر میں ایک اور بیوی لا کر دشمن تو پیدا کر لیے تھے۔ میں نے کہا یہ اس کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا جائیداد کا وارث تو پیدا ہونا چاہیے تھا، لڑکیاں تو وارث نہیں ہوا کرتیں۔ اب اس کی جائیداد کا وارث کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ 6 مہینوں بعد پیدا ہوگا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میرا بھائی اپنا نشان چھوڑ گیا ہے، اس کی نئی بیوی اللہ کے کرم سے امید سے ہے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ تمہارا وہم ہے چودھری، میں نے کہا۔ نوجوان لڑکی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ اپنے باپ کی عمر کے خاوند سے آزادی ملی، وہ اب کسی جوان آدمی کے ساتھ شادی کرے گی۔ جناب علی، مقتول کے بھائی نے کہا، میں اسے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے ہی نہیں دوں گا، میں خود اس کے ساتھ نکاح پڑھاؤں گا، اس کے بچے کو پالوں گا اور اپنے بھائی کی تمام جائیداد اس کے نام رجسٹری کروا دوں گا۔ اس کی پہلی بیوی اور اس کی بیٹیوں کا جو تھوڑا بہت حق بنتا ہے وہ انہیں دے دوں گا۔ میرا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس شخص نے جو بات کی تھی وہ اچھی تھی یا بری، میں تو اس کے بھائی کے قتل کا معمہ حل کرنے کی فکر میں تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ مقتول کی نئی بیوی 3 ماہ سے امید سے تھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ مقتول جائیداد کا وارث پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پرانی بیوی نئی بیوی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ جائیداد کا وارث پیدا کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ یہ تو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ البتہ پرانی بیوی کو یہ ڈر تھا کہ لڑکا پیدا ہو گیا تو جائیداد اس کے نام ہو جائے گی اور وہ بیوی ملکہ بن جائے گی، جسے اس گھر میں آئے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال قتل کا باعث بن سکتی تھی، لیکن قابل غور نکتہ یہ تھا کہ قتل نئی بیوی کو ہونا چاہیے تھا۔ نہ بانس رہتا نہ بانسری بجتی، اس لڑکی کے خاوند کو قتل کر کے پرانی بیوی کو کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ میرے ایک سوال کا جواب سوچ کر دو، میں نے مقتول کے بھائی سے پوچھا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کی پرانی بیوی کے بھائیوں پر شک ہے؟ اگر ان پر شک ہوتا تو میں تھانے میں جناب کو ضرور ان کا نام لکھواتا، اس نے جواب دیا۔ ان میں اتنی جان نہیں کہ چودھری شہباز پر ہاتھ اٹھاتے۔ اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو جس روز میرے بھائی نے دوسری شادی کی تھی اسی روز اپنی بہن کو اپنے گھر لے جاتے اور کہتے کہ ہماری بہن سوکن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کو پرانی بیوی نے راضی خوشی لڑکا پیدا کرنے کی امید پر دوسری شادی کی اجازت دی تھی۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، مسلمانوں پر ایسی پابندی نہیں تھی کہ وہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ نئی بیوی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی نے بوڑھے خاوند سے آزادی حاصل کرنے کے لیے؟ توبہ کرو جی، مجھے آج تک یاد ہے اس نے میری بات کاٹ کر کہا تھا، ان لوگوں میں اتنی جرت کہاں جنہوں نے اپنی بیٹی کی نقد قیمت وصول کی تھی، وہ تو مر مٹ کر گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ غریب ہیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، غریب نہیں، درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ لڑکے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے ماں باپ ذرا لالچی سے لوگ ہیں، انہوں نے میرے بھائی کو بہت کھایا ہے۔ چودھری کچھ تو بتاؤ، میں نے سٹ پٹا کر کہا۔ قتل کی وجہ انتقامی ہے، کیا تم اپنے بھائی کے کسی دشمن کو نہیں جانتے؟
کیا اس نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ اس کے فلاں آدمی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ ہمارا آپس میں بہت پیار تھا، اس نے کہا۔ وہ مجھے اپنے دل کی، اپنے گھر کی ہر بات بتا دیا کرتا تھا۔ میں نے اس شخص کو بہت کھنگالا لیکن معمولی سا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہوں گے اور اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ عورت کے بھائیوں یا خاوند کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس سے پہلے دونوں بیویوں کو دیکھنا ضروری تھا۔ مقتول کے بھائی سے کہا کہ وہ چودھری کی دونوں بیویوں کو لے آئے۔ دونوں بیویاں آ گئیں۔ پرانی بیوی کو بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر میں باہر نکلا۔ مقتول کے بھائی کو میں نے فارغ کر دیا تھا، اسے پھر بلا لیا اور باہر کھڑے کھڑے اس سے پوچھا کہ مقتول جن کے ہاں دوسرے گاؤں گیا تھا وہ کون لوگ ہیں اور کیسے ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، اس نے جواب دیا، میرے بھائی کے پرانے دوست ہیں۔ میں نے اس سے ان لوگوں کا گاؤں وغیرہ معلوم کر کے اپنے ساتھ آئے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس گاؤں جا کر ان دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آئے جو مقتول کے دوست تھے۔ میں اندر گیا، مقتول کی پرانی بیوی میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں اسے پرانی بیوی کہہ رہا ہوں لیکن عمر کے لحاظ سے وہ پرانی نہیں تھی۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس کی صحت اچھی تھی، رنگ گندمی تھا اور نقش زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اس سے پوچھا کہ اس کے خاوند کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے کہا۔ کوئی ایسا دشمن ہی نہیں جس کا نام لوں۔ میں کسی پر بلا وجہ شک نہیں کروں گی۔ تمہارے خاوند کی دوسری بیوی نے تو تمہیں بیوہ نہیں کر دیا؟ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنی سوکن کے خلاف بولے گی، کہے گی کہ قتل میں اسی لڑکی کا ہاتھ ہے، لیکن اس نے تحمل سے کہا کہ اس لڑکی کا کون اتنا ہمدرد ہے جو اس کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر دیتا؟ کیا تمہاری یہ سوکن خاوند کے ساتھ خوش تھی؟ اس نے تو خوش ہونا ہی تھا، پرانی بیوی نے جواب دیا۔ چودھری جو اس کے ساتھ خوش تھا، اس کا ہر طرح خیال رکھتا تھا۔ تم سے تو چودھری نے نظریں پھیر لی ہوں گی، میں نے کہا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ تو وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے صرف یہ غم تھا کہ خدا نے مجھے بیٹا نہ دیا۔ میری قسمت میں بیٹیاں ہی لکھی تھیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تمہارے خاوند نے دوسری شادی تمہاری مرضی سے کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے گھر میں سوکن آئے، اس نے جواب دیا۔ میں اگرچہ چودھری سے ناراض ہوتی اور کہتی کہ وہ دوسری شادی نہ کرے تو بھی اس نے دوسری شادی کر ہی لینی تھی۔ اسے ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ میری عمر آگے ہوتی جا رہی تھی، چودھری کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی تھی۔ ابھی تو اس کا جسم جوان تھا، لیکن اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ میں اسے کہتی تھی کہ 3 بیٹیوں کے بعد خدا بیٹا ضرور دے گا۔ میں نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، دور دور تک خانقاہوں اور مزاروں پر جا جا کر ماتھا رگڑا۔ جس کسی نے کوئی ٹونا بتایا وہ کیا، منتیں مانی، لیکن خدا کو منظور نہیں تھا کہ میں بیٹے کو جنم دوں۔ تم نے کبھی ورد یا وظیفہ نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نماز کبھی پڑھی ہے؟ اپنی مسجد کے پیش امام نے ایک وظیفہ بتایا تھا، اس نے جواب دیا، اور کہا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ میں نے 15-16 دن نماز بھی پڑھی اور وظیفہ بھی کیا، لیکن یہ سب بے اثر نکلا اور میں نے چھوڑ دیا۔ یہ عورت نماز اور وظیفے کو بھی ٹونا ٹوٹکا سمجھتی تھی۔ اس کی سب سے چھوٹی بچی 5 سال کی ہو گئی تھی اور آگے بچہ ہونے کے آثار ہی پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ ایک ہندو عامل نے، جو دراصل کالے علم کا عامل تھا، اسے کہہ دیا تھا کہ اس پر کسی نے کالا عمل کروا دیا ہے جس کے اثر سے وہ بانجھ ہو گئی ہے۔ اس ہندو نے اس سے بہت رقم بٹوری اور اسے امید دلائی تھی کہ 6 مہینے بعد وہ امید سے ہو سکے گی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ میں نے چودھری کو بتایا۔ اس بدقسمت عورت نے مجھے سنایا۔ چودھری اس کے پاس گیا اور چوہدرانی کو آ کر یہ خبر سنائی کہ کالے عمل کے اس عامل نے کہا ہے کہ وہ چوہدرانی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ کالا عمل اتنا سخت کیا گیا ہے کہ چوہدرانی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی ہے اور وہ کبھی بھی کسی نئے بچے کی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس ہندو کے اس انکشاف پر مقتول نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیوی کے بیان کے مطابق وہ بیوی کے آگے رو پڑا اور کہنے لگا کہ وہ جائیداد کا وارث پیدا کیے بغیر مر جائے گا۔ اس نے بیوی کے ساتھ وعدہ کیا کہ بیوی اگر سوکن کو دل سے قبول کر لے
اور گھر میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے تو چودھری ابھی اس کے نام اراضی کا کچھ حصہ چودرانی کے نام رجسٹری کر دے گا۔ میرے دل میں چودھری کی جو محبت تھی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی خواہش پوری کر دوں۔ مقتول کی بیوی نے کہا، وہ اچانک مر گیا ہے لیکن میرے دل میں اس کی محبت نہیں مر سکتی۔ چودھری مجھے دل سے اور جان سے چاہتا تھا، میں اسے اتنا افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے مجھ سے دوسری شادی کی اجازت لی تھی۔ مسلمان خاوند بیویوں کو بتائے بغیر 2 3 بیویاں بیاہ لاتے ہیں۔ چودھری مجھ سے نہ پوچھتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گی، وہ دوسری شادی کر لے۔ میں نے اسے دعائیں دیں کہ خدا اسے بیٹا دے۔ شادی کے بعد چودھری نے کچھ زمین اپنی پہلی بیوی کے نام رجسٹری کروا دی تھی۔ کیا تم نے اپنے بھائیوں اور والدین کو بتایا تھا؟ میں نے کہا، تم نے ضرور بتایا ہوگا کہ چودھری نے تمہارے نام اتنی زمین رجسٹری کروا دی ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا، میں نے تو بڑی خوشی سے انہیں بتایا تھا۔ رجسٹری میرے ماں باپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے بعد میں یہ رجسٹری دیکھی تھی۔ مقتول نے اپنی اراضی کا چوتھا حصہ اپنی بیوی کو دے دیا تھا۔ میں تو اسے سخاوت کہوں گا۔ کیا تمہارے والدین اور بھائی بھی یہ رجسٹری دیکھ کر خوش ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ تو چودھری کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن وہ چودھری کی دوسری شادی پر تو خوش نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، یہ تو قدرتی بات ہے۔ اس نے کہا، ماں باپ کو تو افسوس ہوتا ہی ہے کہ ان کی بیٹی کو خدا بیٹیاں ہی دے رہا ہے اور اس پر سوکن آ گئی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ چودھری مجھ پر زبردستی سوکن نہیں لایا بلکہ میری مرضی سے لایا ہے۔ اور تمہارے بھائی؟ میں نے انہیں بھی سمجھا لیا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے اعتراض نہیں تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بال بچوں والے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دے دی تھی کہ چودھری میرے ساتھ پہلے سے زیادہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس عورت کے اس بیان سے میں پریشان ہو گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ یہ کہے گی کہ خاوند ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہانہ یہ بنایا کہ اس نے ایک بیٹے کی امید پر شادی کی ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہ عورت بھڑکی ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دے کہ اس کے خاوند کو اس دوسری بیوی نے قتل کرایا ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ خوش نہیں تھی اور اس کے باپ نے مقتول سے پیسہ لے کر بیٹی کو اس کے ساتھ زبردستی بیاہ دیا تھا۔ لیکن اس چودرانی نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے مقتول کی نوجوان بیوی کی طرف رخ پھیر دیا۔ اب اپنی سوکن کی بات کرو، میں نے کہا۔ ظاہر ہے کہ گھر میں تم اس کا وجود برداشت نہیں کرتی ہوگی۔ نا جی نا، چودرانی نے میری پوری بات سنے بغیر کہا۔ میں نے اس لڑکی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ دل کو دکھ تو بہت پہنچا تھا لیکن دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے میری سوکن بن کر نہیں آئی۔ اس کے ماں باپ نے چودھری کو بہت کھایا تھا۔ ان کے گھر میں تعلیم بھی ہے۔ مجھے پوری طرح تو معلوم نہیں کہ لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے انہوں نے چودھری سے کتنی رقم لی تھی۔ یہ یقین ہے کہ انہوں نے نقد رقم لی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لڑکی اس رشتے میں راضی نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک، اس نے جواب دیا۔ یہ صحیح ہے کہ میرا خاوند زیادہ تر اسی کو گھر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کو کہہ رکھا تھا کہ گھر میں حکم بڑی چوہدرانی کا چلے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ عزت کرنا اور عزت کروانا اور چودھری پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ میں نے پہلے دن ہی اسے یہ بات کہہ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو اور نہیں بگاڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ عورت کی مجبوری کو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ چودھری کے دل میں اس لڑکی کی محبت تو ہوگی، لیکن وہ اس لڑکی کو بیٹا پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر لایا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس لڑکی کو سچے دل سے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ لڑکی عقل والی نکلی۔ اس نے میرے اچھے سلوک کا جواب بہت اچھے سلوک سے دیا۔ ایک بات بتاؤ چودرانی، میں نے اس سے پوچھا، اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی معاشقہ تو نہیں چل رہا تھا؟ یا تم نے کبھی سنا ہو کہ یہ فلاں آدمی کو چاہتی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے سنا تو تھا، اس نے کہا، ایک بڑا خوبصورت جوان ہے، 2-2.5 مہینوں سے نظر نہیں آیا۔ میری سوکن کی اس کے ساتھ بات چیت تھی۔
اسے آپ محبت کہہ لیں، لیکن یہ بات زیادہ مشہور نہیں۔ اگر آپ کسی طرح معلوم کر سکیں تو جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس سے اس آدمی کا نام پوچھ لیا۔ مجھے چوہدرانی نے بہت مایوس کیا۔ اس نے میرے ساتھ اپنے گھر کی جو تصویر پیش کی وہ میری توقع کے بالکل الٹ تھی۔ اس عورت کو تو سوکن کے خلاف بھڑکا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سوکن کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہہ رہی تھی۔ میں قتل کا باعث معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک باعث تو ذاتی یا خاندانی دشمنی ہو سکتا تھا، دوسرا یہ کہ قاتل کی دلچسپی مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ تھی، اور تیسرا باعث یہ کہ مقتول کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے اور اس عورت کے خاوند یا بھائیوں کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اسے راستہ روک کر قتل کر دیا۔ فوری اشتعال بھی قتل کا باعث ہو سکتا تھا۔